معارج السنن حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جو میں نے حال ہی میں مکمل کی، 8 جلدوں میں یہ اسی اعتکاف کے آخری دن تک چھپ کے آ رہی ہے، 8 جلدوں میں۔ اور وہ کام جو 30,000 احادیث کا ذخیرہ میں کینیڈا جانے کے بعد کر رہا تھا، الحمدللہ تعالی وہ 30,000 احادیث کا ذخیرہ بتمام و کمال اس سال مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کو 3 بڑی کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں پہلی کتاب 8 جلدوں پر مشتمل معارج السنن للنجات من الضلال والفتن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جب میری امت میں لوگ اور حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو، اب آقا علیہ السلام کے علم کا اندازہ کیجئے، علم نبوت کا اندازہ کیجئے، اذا اتخذ الفیء دولا، ٹیکسز کی آمدنی کو، محصولات کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے، قوم ٹیکس دے گی، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا، اور حکمران بددیانت خائن حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح ان کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ زمانہ آئے گا۔ اور اس طرح فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا۔ وہ امانت جو قوم کی امانت ہے، آپ کا مال ہے، اگر پاکستان ہے تو 18 کروڑ غریبوں کا مال ہے، آپ کی امانت ہے۔ حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت، لوٹا ہوا مال جنگ کا سمجھ کے کھا جائیں گے۔ اور معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ گئے، وَالزَّکَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، اسے چٹی سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، گنتی کریں گے کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے۔ آپ دیکھتے آئیے، میرے آقا کا ایک ایک کلمہ کانوں سے سنیے اور دلوں میں جاگ کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے جائیے۔ 1500 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ پردے اٹھ گئے تھے، مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا، ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، ہماری خیانتوں کو، بددیانتی کو دیکھ رہے تھے، ہماری لوٹ مار کرپشن کو دیکھ رہے تھے۔ آقا دو جہاں، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور طبرانی کی، فرمایا کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کا حاصل کرنے سے لوگ کترائیں گے اور دنیاوی علم کی طرف رغبت بڑھ جائے گی، سمجھیں گے دین کے علم حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، سوسائٹی میں دینی علم کی قدر و قیمت نہیں رہے گی، دینی علم کے لیے لوگوں کی رغبت نہیں رہے گی۔ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، مولوی بنا کر کیا کرے گا؟ مولوی بنے گا، امام بنے گا، خطیب بنے گا، نہ کوئی پیسہ، نہ ٹکا، نہ عزت، نہ کوئی طاقت۔ علم دین کی قدر سوسائٹی میں ختم ہو جائے گی، دین کو لوگ نیچا دیکھیں گے، علم دین کو بے قدر دیکھیں گے، اور دنیاوی علم کی رغبت بڑھ جائے گی، اہمیت بڑھ جائے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، پھر لوگ ایسا وقت آئے گا کہ بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ایسا وقت آئے گا کہ اولاد اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے گی، باپ کو دور رکھے گی۔ راز کی بات دوست سے کرے گا بیٹا، دوست سے، باپ کو نہیں بتائے گا، باپ سے دور ہو جائے گا، دوستوں کے قریب ہوگا۔ آج جھانک کر اپنی اولادوں کے حوال پہ غور کرو کہ آج کے موسٹلی اکثر باپوں کو یہ شکوہ نہیں ہے اپنی اولاد سے۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں، فساد ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی۔ اور پھر خاص چیز جو ارشاد فرمائی، فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، پھر وہ دور آئے گا کہ مختلف طبقات اور برادریوں میں جو فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، رسہ گیر، غنڈے، کرپٹ لوگ ہوں گے، فاسق و فاجر، رسہ گیر، شرابی، زانی، بدکار، رسہ گیر جو لوگ ہوں گے، وہ ان برادریوں، قبیلے اور علاقوں کے لیڈر بن جائیں گے، وہ ان کے ہیڈ اور سربراہ بن جائیں گے۔ اور پھر آقا نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور پھر وہ لوگ جو اپنے کردار میں گھٹیا ہوں گے، جن کے کردار میں نہ دین ہوگا، نہ امانت ہوگی، نہ دیانت ہوگی، خائن ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، بد کردار ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، کرپٹ ہوں گے، بد دیانت ہوں گے، کردار میں گھٹیا لوگ، فرمایا وہ قوم کے لیڈر، حکمران بن جائیں گے۔ قوم نیک کردار والے لوگوں کو لیڈر منتخب نہیں کرے گی، قوم اچھے متقی لوگوں کو اپنا رہبر نہیں بنائے گی، گٹیا، کمینے، جھوٹے، خائن، لٹیرے، کرپٹ، ان کو لیڈر بنایا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، پھر لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے لوگ ڈریں گے، ان کی عزت کریں گے، عزت کریں گے، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں، ان کے شر کے خوف سے کہ نقصان پہنچے گا، تھانے میں لے جائیں گے، جیل بھجوا دیں گے، ڈاکہ ڈلوا دیں گے، غنڈہ گردی کروائیں گے، ان کے شر کے خوف سے ان بڑوں وڈیروں کی عزت کی جائے گی، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہیے، ایک ایک لفظ اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ اس معاشرے میں سچا ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ اونچا ہاتھ اٹھا کے کہیے سب کچھ یہ نہیں ہو رہا۔ کیا یہ میرے لفظ ہیں؟ کیا یہ میرے کلمات ہیں؟ بھئی احادیث نبوی ہیں، 15 صدیاں پہلے تاجدار کائنات نے بتا دیا تھا۔ اور فرمایا پھر گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ہر طرف، ہر مجلس میں عام ہو جائے گا۔ اب کوئی شادی ہوتی ہے ان کاموں کے بغیر؟ سوسائٹی کو بالکل فحاشی، عریانی، بے حیائی کا گہوارہ بنا دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شربت الخمور، شرابیں سرعام پی جانے لگیں گی، گھر گھر پی جائیں گی شرابیں۔ کیا شہروں دیہاتوں میں ہر طرف شراب عام نہیں ہو گئی؟ بولیے، یہ سب کچھ کیسے ہے کہ جب قوم کے لیڈر ایسے ہوں گے تو پھر نیچے تک پوری قوم اخلاقی طور پہ برباد ہو جائے گی۔ ان برائیوں کو جب روکنے والا کوئی نہیں رہے گا جس کے پاس طاقت ہے، تو یہ برائیاں اس معاشرے کا نظام بن جائیں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، طرح طرح کے آسمانی عذاب لگاتار اس قوم پر اتریں گے، اور یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے، اس طرح اللہ کے عذاب اس سوسائٹی پر یکے بعد دیگرے اترنے لگ جائیں گے۔ اس قوم پر عذاب یکے بعد دیگرے اتر رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آخری زمانے میں وقت آئے گا حتیٰ یجعل کتاب اللہ آرا، کہ اللہ کی کتاب قرآن کا ذکر کرنا، اس کا علم، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا درس، اس کی مجلس، اس پر عمل، اس کو لوگ باعث آر سمجھیں گے۔ وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اور مسلمان ملکوں میں اسلام اجنبی نظر آئے گا۔ مسلمان سوسائٹیز میں
اسلام اجنبی نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا علم کم گھٹتا چلا جائے گا، وَيُنْقَصُ الثَّمَرَاتِ، اور پھر یہ جو برکتیں ہیں غلہ میں، ثمرات میں، ان میں بے برکتی ہو جائے گی۔ وَيُؤْتَمَنُ التُّهَمَا، اور جو لوگ بدنام ہیں، خائن ہیں، کرپٹ ہیں، جو اصل میں تہمت کے لائق ہیں، انہیں قومی امانت سونپی جائے گی۔ التہما، جو کرپٹ ہیں، جو آرٹیکل 62 پہ پورے نہیں اترتے، جو آرٹیکل 63 پہ پورے نہیں اترتے، جنہیں ہمارا آئین کہتا ہے خائن ہے، بددیانت ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، ملک کی اقتدار، حکومت اور شرافت کی امانت ان کو دی جائے گی۔ وَيُتَّهَمُ الْأُمَنَاءَ، اور جو لوگ امانت دار ہوں گے، نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، صداقت و امانت والے ہوں گے، انہیں تہمت دی جائے گی، ان پر الزام لگائے جائیں گے۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، جو جھوٹے ہیں انہیں سچا قرار دیا جائے گا۔ یہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ پیسے کا کھیل ہے، جھوٹوں کو سچا بنا کر کروڑوں انسانوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، اور جو سچے ہیں انہیں جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا۔ آقا نے فرمایا یہ زمانہ آئے گا اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قَالُوا مَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، القتل، ہر طرف قتل ہی قتل، خون بہانا، دہشت گردی عام ہو جائے گی اس دور میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر نافرمانی، سرکشی، حسد، بخیلی، یہ سب کچھ عام ہو جائے گا۔ علم کے چشمے سوکھنے لگ جائیں گے اور جہالت کا سیلاب آ جائے گا پورے معاشرے میں، حتیٰ کہ اولاد ایسی ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کے لیے دکھ اور غم و غصہ کا باعث بنے گی، اور بدکاریاں معاشرے میں اعلان ہونے لگ جائیں گی۔ فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، زمین کی تنابیں کھینچ لی جائیں گی، طرح طرح کے عذاب زمین اور اہل زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں مسند دارمی میں، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ شر غالب آ جائے گا، اور پہلے زمانے کے مقابلے میں شر کہیں زیادہ غالب اور عام ہوگا۔ اور اس کا مطلب آقا نے فرمایا کہ علماؤکم وخیارکم وفقہاؤکم یذہبون، علماء حق چلے جائیں گے، سوسائٹی سے کم ہو جائیں گے، نیک صالح متقی لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی، دین کا اصل فہم اور بصیرت رکھنے والے فقہا کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ثم لا تجدون منہم خلفا، پھر ان کا بدل تمہیں نہیں ملے گا، جو جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، جب قرآن اور حدیث کے کامل علماء، فقہا، ربانیین، عرفاء جب نہیں رہیں گے تو پھر ایسے لوگ چھا جائیں گے معاشرے میں جو قرآن و سنت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عقل سے، دانش سے، ذاتی رائے سے لوگوں کو دین کی تشریح کر کے بتائیں گے، اور لوگ ان کی باتوں پہ چلیں گے، دین ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی عقل کو غالب کر لیا جائے گا۔ دین کی تعبیر و تشریح ذاتی رائے سے ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر شخص کہتا ہے میری رائے میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ ارے نادان، تیری رائے کی حیثیت کیا ہے دین میں؟ ارے بدبخت،
تیرے خیال اور قیاس کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے دین میں؟ آقا نے فرمایا جب لوگ دین کا فیصلہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کرنے لگیں اور قرآن اور حدیث و سنت کو ترک کر دیں، سب جو گمراہی چھا گئی ہے معاشرے میں اور حق چلا گیا ہے۔ یہ دور فتنہ ہے۔ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا اور امام دارمی نے اس کی تخریج کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرہ، آخری زمانے میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اقوام سن لیں، ایسی جماعتیں، پارٹیاں، جماعتیں، ایسے گروہ، ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو حقیقت میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے ان کی دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، اندر سے دشمنی اور عداوت ہوگی، مگر اوپر سے ملے ہوئے ہوں گے، گتھم گتھا ہوں گے، جڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فکیف یکون ذالک، آقا ایسے کس طرح ممکن ہے کہ دلوں میں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور اوپر سے کیسے دوست ہوں گے؟ قال ذالک برغبت بعضهم الی بعض ورہبت بعضهم الی بعض، وہ مفادات ان کو جوڑ دیں گے، سیاسی مفادات، اقتدار، لالچ، پیسہ، لوٹ مار، یہ جو ظاہری دنیا کے مفادات ہیں وہ دلوں کے دشمنوں کو اوپر دوست بنا دیں گے، ان کی الائنس بن جائیں گے، وہ جڑ جائیں گے، اندر سے گالیاں دیں گے چھپے بندوں، اوپر سے لوٹ مار چکے کامن ایجنڈا ہے اس لیے جڑ جائیں گے۔ آج کا سارا نظام تاجدار کائنات کی اس حدیث پاک کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے منشور آپس میں نہیں ملتے، خیالات آپس میں نہیں ملتے، رائے نہیں ملتی، آئیڈیالوجی نہیں ملتی، فکر نہیں ملتا، پھر ایک دوسرے سے نفرت ہے، دشمن ہے، گالیاں دیتے ہیں، تنہا بیٹھتے ہیں، مگر اسلام آباد میں بیٹھ کے اسمبلی میں ایک ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں ایک ہوتے ہیں، چونکہ گٹھ جوڑ ہے لوٹ مار پر، گٹھ جوڑ ہے کرپشن پر، گٹھ جوڑ ہے حکومت اور اقتدار پر، گٹھ جوڑ ہے مفادات پر، یا گٹھ جوڑ ہے خوف پر کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ آقا نے فرمایا اندر سے دشمن ہوں گے، اوپر سے دوست ہو جائیں گے، وَذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، یا دنیا کا مفاد ان کو اوپر سے جوڑے گا یا ایک دوسرے کا خوف اور خطرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی چیز ایسی ہے جو چھوڑ دی جس کا پورا رنگ اور نقشہ آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگوں، بات سمجھنے والی ہے، دین فقط مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، میری بات یاد رکھ لیں۔ دین صرف ماہ رمضان میں روزے رکھ لینے کا نام فقط نہیں ہے، دین صرف حج اور عمرے پر چلے جانے کا نام نہیں ہے۔ اگر دین آپ کے قلب و باطن میں نہیں اترا، اگر دین آپ کے فکر اور سوچ میں نہیں اترا، اگر دین آپ کے سینوں میں آباد نہیں، اگر دین آپ کی زندگی پر نافذ نہیں ہے اور آپ کے ظاہر و باطن کے احوال دین کے تابع نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ دین سے دور اور دین آپ سے دور۔ ہم دین کی رسموں پر مطمئن ہو گئے ہیں اور دین کی جو حقیقت ہے اس سے کلیتاً دور ہو چکے ہیں۔ اگر دین کی حقیقت کو راسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اتنے پراگندہ فرسودہ ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاست ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو روایت کرتے ہیں، غور سے سن لیجئے، قال یأتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے۔
اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے، امام طحاوی نے، امام فریابی میں، امام دیلمی نے، امام مقدسی میں، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور نمازیں پڑھیں گے۔ بڑی توجہ سے اس حدیث کو سمجھیں۔ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں بولیے جمع ہوں گے، یجتمعون ویصلون فی المساجد، اور مسجدوں میں نماز پڑھیں گے بڑی تعداد میں، ولیس فیہم مؤمنا، مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، مگر ان نماز پڑھنے والوں میں سے ایماندار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر فقط رسم نماز ادا کرنے کا نام دین ہوتا، اگر فقط مسجدوں میں آ جانے جمع ہو جانے کا نام دین ہوتا، تو آقا یہ نہ فرماتے لیس فیہم مؤمن، ان نماز پڑھنے والوں میں اور مسجدوں میں جمع ہونے والوں میں کوئی مومن نہیں۔ پھر دوسری روایت، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، امام حاکم اور آجری نے روایت کی، فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مؤمن۔ دوسری روایت فرمایا ایسا زمانہ میری امت پر لوگوں پر آئے گا کہ مسجدوں میں جمع ہوں گے نماز کے لیے، عبادات کے لیے، مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری روایت میں یہ لفظ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مَا فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ مسجدوں میں تو جمع ہوں گے بہت لوگ نماز کے لیے، مگر ان میں ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں، جمع بھی مسجد میں ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مگر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہے؟ تو پتہ چلا دین فقط رسم کا نام نہیں، اور نماز رسماً پڑھ لینے کا نام نہیں، فقط جمعہ عید پر مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو بھر جانے کا نام فقط دین نہیں۔ کیوں فرمایا کہ ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر ان کے دلوں میں منافقت ہوگی، ان کے اندر بد اعتقادی ہوگی، ان کے اندر دنیا پرستی ہوگی، ان کے کردار میں دھوکہ دہی ہوگی، وہ کرپٹ ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، وہ خونخوار ہوں گے، وہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے ہوں گے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، مسلمانوں کی امانت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے، قوم سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ وہ جب ان کے اندر سے حقیقی دین نکل گیا ہوگا، دین جس کردار کا تقاضا کرتا ہے، جب وہ اس کردار سے خالی ہوں گے، دین جس امانت اور صداقت کا تقاضا کرتا ہے، جب ان کی زندگیوں میں وہ امانت اور صداقت نہ رہے گی، دین قوم اور لوگوں کے ساتھ جس عدل اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے، جب ان کی زندگیوں سے عدل اور انصاف نہیں رہے گا، دین جس وعدہ کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، جب وہ وعدہ خلاف ہو جائیں گے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور لوگوں کے مال لوٹ پر امیر کبیر ہوتے چلے جائیں گے، جب ان کے اندر خونخوار بھیڑیے کا عمل اور کردار ہوگا، تو فرمایا وہ بھلے مسجدوں کو بھر دے نماز سے مگر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی تاجدار کائنات نے خود عطا کر دی۔ لوگوں، یہ دور اتنی جہالت اور لا علمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم نہیں رہا، دین کی صحیح معرفت نہیں رہی۔ میں عرصہ دراز سے اس قوم کو دین کی رسم کی بجائے دین کی حقیقت کا شعور دینے پر لگا ہوں، اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو، اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور میں، علم میں، فکر میں، عمل میں، سیرت میں، کردار میں جاگزی کرو، چلتا پھرتا دین تمہاری زندگیوں میں نظر آئے،
تب تاجدار کائنات کی نگاہ میں مومن بنو گے۔ ہمارا معاشرہ منافقت کی آماجگاہ ہے، کفر سے بدتر ہو چکا ہے، کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے، جھوٹ میں، مکر میں، فریب میں، ظلم میں، بددیانتی میں، خیانت میں، رشتہ داروں سے زیادتی کرنے میں، پڑوسیوں سے زیادتی کرنے میں، غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں ہم ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں، کفار سے بھی زیادہ، اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو بھر دو نماز کے سجدوں سے، فرمایا پھر بھی تم میں کوئی ایک شخص مومن نہیں ہوگا۔ ایمان دعووں سے نہیں آتا، ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، بڑا عظیم، بڑا جامع اور ایمان افروز مضمون ہے۔ طویل روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں قرب قیامت کے اس دور فتن کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فتنوں کے اس دور کی علامتیں بیان فرمانا شروع کیں، اور ہر جملے میں کہتے رہے یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی علامت یہ ہے، فرماتے رہے۔ فرمایا اس دور کی علامت یہ ہے ان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق۔ اب سنتے آئیے، اس دور کی جب فتنے ہوں گے، جب اللہ کا عذاب لگاتار اس قوم پر اترے گا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایسا زمانہ، ایسا دور، ایسا نظام آ جائے گا کہ سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، سچوں کو جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا، اور جھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا۔ اپنے ایمان سے کہیے یہ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، اس دور کی دوسری علامت یہ ہے ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، کہ جو لوگ کرپٹ ہوں گے، کرپٹ، یہ میرے آقا کے کلمات، جو خائن اور کرپٹ ہوں گے، قوم امانتیں ان کے سپرد کرے گی، انہیں امانت اقتدار، امانت شرافت دی جائے گی، اور جو سچے امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا ابن مسعود، پھر اس دور کی ایک علامت یہ ہے ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام۔ فرمایا اس دور کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ بیگانوں سے لوگ تعلق جوڑیں گے، دور کے لوگوں سے تعلق جوڑیں گے، اور خونی رشتوں سے تعلق توڑیں گے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو خونی رشتے ہیں، جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، احسان کرنا چاہیے، ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، حسد کیا، میری شادی پر نہیں آیا، میرے ساتھ یہ کہا، تو اپنے خونی رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے رشتے توڑتے ہیں اور دور کے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں۔ اس دور کی فرمایا ایک علامت یہ ہوگی۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان یسود کل قبیلۃ منافقوها وکل سوق فجارها۔ فرمایا ہر قبیلے، ہر برادری اور ہر علاقے میں جو فاسق اور فاجر، بدمعاش اور بد کردار لوگ ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ جو غنڈے ہیں، رسہ گیر ہیں، بدمعاش ہیں، انہیں قیادت دی جائے گی، انہیں لیڈر بنایا جائے گا۔ اور آگے سنیے وَكُلَّ سُوقٍ فُجَّارُهَا، اور تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، تاجروں کی انجمنیں بنیں گی، بازاروں کی کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔
اسواق، بازاروں کی، تاجروں کی، مارکیٹوں کی کمیٹیاں، انجمنیں بنیں گی، اور ان کے سربراہ بھی فاجر بدماش لوگ ہوں گے۔ دکاندار بازاروں کے بدماشوں کے ڈر سے اپنی انجمنوں کے لیڈر بھی ان بدماشوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، غنڈوں کو بنا دیں گے۔ جیسے معاشرے کے دوسرے لوگ مفادات کی وجہ سے یا خوف و ہراج کی وجہ سے غنڈوں اور کرپٹ لوگوں کو اپنا لیڈر بنا دیں گے، تو مارکیٹوں اور تاجروں، بازاروں میں بھی وہاں بدماشوں، غنڈوں کو سربراہ بنا دیا جائے گا۔ سب کچھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی آپ دیکھ لیجئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن مسعود ایک علامت اور بھی ہے، ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب، کہ اس زمانے میں مسجدوں کو بڑا خوبصورت بنایا جائے گا، مسجدوں کو بڑا سنبھالا جائے گا، مسجدوں کو بڑا سجایا جائے گا، مزین کیا جائے گا، مگر دل ویران اور برباد ہو جائیں گے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت بنیں گی، مگر وہ مسجدیں جو دلوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں وہاں دل ویران ہو جائیں گے۔ یعنی ان مسجدوں سے ایمان کا نور نہیں ملے گا، ان مسجدوں سے دین کی ہدایت نہیں ملے گی، ان مسجدوں سے دل کی رونق نہیں ملے گی۔ ہماری کوشش کیا ہے کہ اس دور میں دلوں کی لوٹی ہوئی رونق واپس آئے۔ چھن گئے ہیں جو نور ایمان، وہ پلٹ کر سینوں میں واپس آئیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں یہ بھی ہوگا کہ مسجدیں جگہ جگہ، محلے محلے میں بڑی بن جائیں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، زیادہ